بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انسانی تاریخ جرم و گناہ سے بھری پڑی ہے۔ کہیں انسانیت پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے اور کہیں انسانیت کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ کسی کوشش کو کیمرے کی آنکھ نے قید کیا اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ مظالم کسی بھولی ہوئی یاد کا حصہ بن کر رہ گئے۔ آج ہم آپ کو انہی ظلم کی داستانوں سے بھری تصاویر کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ نمبر 5، جونس ٹاؤن۔ 18 نومبر 1978 کی یہ تصویر تب کی ہے جب ایک مندر کے سردار نے اپنے ماننے والوں کو پھلوں کے جوس میں ملا سائنائڈ پینے کو کہا، اور اس نے اپنے ماننے والوں کو یہ کام کرنے پر ایسے آمادہ کیا کہ آپ کی اس خودکشی کو ایک انقلابی خودکشی کا نام دیا جائے گا۔ اس شخص کا نام جم جونس تھا اور اس کے اس بیوقوفانہ یا ظالمانہ عمل کی وجہ سے 909 لوگ، جن میں 20 بچے شامل تھے، فوت ہو گئے، اور زیر نظر تصویر میں اس واقعے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، کیجومنٹ کا طوفان۔ جین گویچرڈ ایک مشہور فوٹوگرافر ہے جو کہ لائٹ ہاؤس کی تصاویر بناتا ہے۔ اس شخص نے اپنی اس تصویر کو فیرو لاؤس لا ٹیمپیٹ لیجومنٹ کا نام دیا ہے۔ اس تصویر میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک شخص لائٹ ہاؤس کے دروازے پر موجود ہے اور اس کے اطراف میں سمندری موجیں اس کو ڈبونے والی ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 21 دسمبر 1999 کو جین گویچارڈ اپنے ہیلی کاپٹر میں ایک لائٹ ہاؤس تک گیا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس سمندری طوفان کے وقت کی تصاویر اپنے کیمرے میں قید کرے گا اور دیکھے گا کہ لائٹ ہاؤس طوفان کے وقت کیسا لگ رہا ہوگا۔ جب یہ طوفان آیا تب اس لائٹ ہاؤس پر کام کرنے والا ایک شخص بھی اس لائٹ ہاؤس کے اندر موجود تھا۔ اس شخص کا نام تھیوڈر میلگن تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ ہیلی کاپٹر مجھے بچانے آیا ہے۔ وہ فوراً سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور لائٹ ہاؤس کا دروازہ کھول دیا، لیکن گویچارڈ کے پاس تو بچاؤ کا کوئی سامان نہیں تھا کیونکہ وہ صرف تصاویر ہی لینے گیا تھا۔ جب تھیوڈر میلگن کو یہ بات سمجھ آئی تب تک زیادہ دیر نہیں ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ سمندر کی لہریں اسے اپنے ساتھ بہا لے جائیں، وہ لائٹ ہاؤس کا دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ گویچارڈ نے 7 تصاویر لیں جو خوب انٹرنیٹ کی زینت بنی۔ نمبر 3، ہاتھیوں کے ساتھ ڈوینا کی تصویر۔ ڈوینا دنیا کی پہلی لڑکی تھی جسے سپر ماڈل کا درجہ دیا گیا۔ یہ تصویر ایویڈن نے سرک ڈی ہائیور میں لی ہے اور اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک عورت ڈانس کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہاتھی بھی ڈانس میں مشغول ہیں۔ نمبر 2، اسٹالن گریڈ۔ تاریخ کی خونی ترین جنگوں میں ایک اسٹالن گریڈ کی جنگ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر جنگ عظیم دوئم کی کئی خونی مارکے ہوئے اور شہر اسٹالن گریڈ پر 1000 ٹن سے بھی زیادہ بم گرائے گئے، جس کی وجہ سے اس جگہ پر کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں بچی جو کہ تباہ نہ ہوئی ہو۔ لیکن زیر نظر تصویر جس کو ایمینوئل ایزوریکا نے لیا ہے، جس میں کھیلتے ہوئے بچوں کے مجسمے جو کہ ایک مگرمچھ کے مجسمے کے ارد گرد ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بنائے گئے ہیں، بالکل درست اور صحیح سالم ہی دیکھا جا سکتا ہے، اور اطراف میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شہر کی عمارت تباہ ہو چکی ہے۔ یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہوا کہ یہ سارا شہر برباد ہو گیا لیکن بچوں کے مجسمے باقی رہ گئے؟ یہ ایک انتہائی حیران کن اور پراسرار بات ہے جس پر سے شاید کبھی بھی پردہ اٹھایا نہ جا سکے۔ نمبر 1، ریاست کینٹ میں فائرنگ کا واقعہ۔ اس تصویر کے پیچھے ہونے والا واقعہ کچھ یوں ہے کہ امریکی ریاست اوہائیو کے نیشنل گارڈ نے 4 مئی 1970 کو غیر مسلح طلبہ پر فائرنگ شروع کر دی، جس میں اس نے 13 سیکنڈز کے قلیل دورانیے کے اندر 67 گولیاں فائر کیں، جس کی وجہ سے 4 طالب علم جاں بحق ہو گئے۔ اس تصویر میں بھی انہی طالب علموں میں سے ایک کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے جو اس فائرنگ کے نتیجے میں جان کی بازی ہار گیا، اور اس کے پاس ایک عورت رو رہی ہے۔ اس تصویر کو جان فائلو نے اتارا اور اس تصویر کو پولیٹزر پرائز سے نوازا گیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔